بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء اذا اما احدکم الناس فلیخفف۔ باب نمبر 173، حدیث نمبر 224، یعنی جب کوئی شخص امامت کرے تو مختصر انداز میں نماز پڑھائے۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا المغیرۃ بن عبد الرحمن عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اما احدکم الناس فلیخفف فإن فیہم الصغیر والضعیف والمریض فإذا صلى وحده فلیصلی کیف شاء۔ وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم اختاروا ألا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان والأعرج هو عبد الرحمن بن ہرمز المدینی یکنہ ابا داؤد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص امامت کرے، لوگوں کو نماز پڑھائے، تو چاہیے کہ وہ تخفیف کریں، آسانی پیدا کریں۔ فإن فیہم، کیونکہ ان میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، والمریض اور بیمار بھی ہوتے ہیں۔ بس جب وہ تنہا نماز پڑھے تو جیسی چاہے نماز پڑھیں، رات تمام نماز پڑھو۔ اہم نقطہ پوائنٹ دیا جا رہا امت کی تعلیم، دین سے ہم کو لوگوں کو قریب کرنا ہے، دور کرنا نہیں ہے۔ اتنی طویل نماز پڑھا رہے ہیں کہ دوسری مرتبہ آ رہا ہی نہیں، ایسا نہیں۔ اور مختصر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی 2-3 منٹ میں ختم کر دے، یعنی 4 رکعت والی ہے تو کم از کم ایک جو حد ہے ایک 8 منٹ 8 تا 10 منٹ کے اندر ہونی چاہیے، زیادہ طویل بھی نہیں ہونا، زیادہ مختصر بھی نہیں ہونا، معتدل۔ کیونکہ یہ جو جماعت ہے تمام لوگوں کے لیے ہے نا، چھوٹے بچے بھی جماعت میں شامل ہوتے ہیں، بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں، بعض بیمار بھی ہوتے ہیں، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کسی کو کوئی اور بیماری ہے، تو اب اس میں ہر ایک کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور خصوصاً بعض مساجد میں جہاں پہ خطابات بھی ہوتے ہیں، جمعہ وغیرہ کی تقریریں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی لوگوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے تقریر کرتے رہیں تو اس میں پبلک کو پریشانی نہ ہو۔ تو اب دیکھیے، اب بعض جگہ شبینے وغیرہ بھی ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ٹھہر نہیں سک رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ اتنا ہی پڑھو جو تمہارے لیے آسان ہے۔ تنہا اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اگر یہ استطاعت ہے اور وہ خوش دلی سے پڑھ رہا ہے، خشوع خضوع کو برقرار رکھتے ہوئے، تو پڑھ سکتا ہے۔ نہیں، بیزارگی اس میں ظاہر ہو رہی ہے اور برائے نام پڑھ رہا ہے اور صحیح طریقے سے وہ ٹھہر نہیں سک رہا ہے، تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ جتنی استطاعت ہے اتنا ہی پڑھ لے۔ اس باب میں حضرت عدی بن حاتم، حضرت انس، حضرت جابر بن سمرہ، مالک بن عبداللہ، حضرت ابو واقد، حضرت عثمان بن ابی العاص، حضرت ابو مسعود، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ اکثر اہل علم کا قول ہے۔ انہوں نے اس بات کو پسند کیا ہے، اختیار کیا ہے کہ امام نماز کو طویل نہ کریں، مشقت کے خوف سے ضعیف آدمی پر اور بڑی عمر کے لوگوں پر اور بیمار پر۔ اور ابو الزناد، ان کا نام عبداللہ بن ذکوان ہے، اور اعرج عبد الرحمن بن ہرمز المدینی ہے، ان کی کنیت ابو داؤد ہے۔ یعنی یہ مکروہ ہے، یعنی اتنی تاخیر کر دینا، اتنی طویل نماز پڑھانا کہ لوگ بیزار ہو جائیں یا ان پر بارے گراں گزریں۔ ہاں، نفل نماز تنہا 2-2 گھنٹے پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سنتیں 2-2 گھنٹے پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی صحابہ کرام جو تنہا نمازیں پڑھیں، رات تمام پڑھیں یا ایک رکعت میں ایک قرآن مکمل، یہ وہ تنہا پڑھیں، وہ لوگوں کو پڑھائیں نہیں، تو ان چیزوں کو عوامی مسائل سے جوڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخف الناس صلاة في تمام، وهذا حديث حسن صحيح۔ حدیث نمبر 225، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ
مختصر اور مکمل نماز پڑھا کرتے تھے. دو چیزیں ہیں دیکھیے ہمیں, یعنی مختصر ترین نماز پڑھاتے تھے لیکن مکمل ترین, یعنی رکوع سجود ہر رکن اچھی طرح ادا کریں اطمینان کے ساتھ, اور مختصر بھی پڑھیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرات مختصر کرنی چاہیے. رکوع اور سجود تو اچھی طرح ادا کریں گے پورے اطمینان کے ساتھ, قراتیں مختصر ہوں, طویل زیادہ قراتیں نہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے دین اسلام میں کتنی آسانی ہے, کیونکہ عموماً یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے. خصوصاً آپ دیکھیے نماز ظہر عصر, اس میں ملازمین جب مسجد میں آتے ہیں تو ٹائم بہت کم ہوتا ہے. کوئی کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کوئی آفس میں کام کرنے والے ہوتے ہیں, کوئی بازار کے کاروباری لوگ ہوتے ہیں, دکان چھوڑ کر آ گئے, کاروبار چھوڑ کر آ گئے, تو اگر طویل نماز پڑھائیں گے تو ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. آفسوں میں کام کرنے والے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے مسئلہ ہوگا. چھوٹے بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے دشواریاں پیدا ہوں گی. بہرحال یعنی دین اسلام میں آپ دیکھیے سب کا خیال رکھا جائے. سبحان اللہ. من مانی اپنی جو طبیعت میں جو بات آ رہی ہے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہر ایک کا لحاظ رکھے. چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے آدمی تک ہر ایک کا لحاظ رکھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی تحریم الصلاۃ و تحلیلها. نماز کی تکبیر تحریمہ یعنی نماز کو حلال کر, یعنی ان چیزوں کے بارے میں یہ بیان, یعنی جس سے نماز کا آغاز کیا جاتا ہے, یعنی وہ چیزیں جو نماز کے شروع کرنے سے جو چیزیں حرام ہو جاتی, یہ کیسے, یعنی تکبیر تحریمہ ہو. اللہ اکبر کہتے ہی نماز کے باہر جو چیزیں حلال تھیں وہ حرام ہو گئی. جیسے بات کرنا حلال تھا نماز کے باہر, لیکن نماز شروع کرتے ہی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہی گفتگو کرنا حرام ہے. حتیٰ کہ کوئی سلام بھی کیا تو اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے, نماز فاسد ہو جائیں گی. قبلے سے رخ نہیں ہٹا سکتے. اور نماز کو حلال کرنے والی چیز یعنی سلام پھیر دیا, پھر وہ تمام چیزیں جو نماز میں حرام تھی اس کے لیے جائز ہو جائیں گی. یعنی کھانا پینا ہے یا گفتگو کرنا ہے اس کے لیے جائز ہو جائیں گے. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے تمام عبادتوں میں جو جامع ترین ہے. اس کی دو وجوہات بتائی گئی. پہلی وجہ یہ ہے کہ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے, یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت یا ہر دور میں یا ہر نبی کی شریعت میں ہر زمانے میں یا ہر دور میں جن طریقوں سے اللہ کی عبادت کی گئی وہ تمام عبادتوں کو نماز میں جمع کر دیا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ایک پہلو اس میں جوڑ دیا گیا. جامع ترین فرشتے جن طریقوں سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ تمام چیزوں کو نماز میں شامل کر دیا گیا. تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے. یعنی کوئی شخص بیک وقت کئی عبادتیں کرنا چاہ رہا, مثال کے طور پر قرآن بھی پڑھنا چاہ رہا, اللہ کی بڑائی بھی بیان کرنا چاہ رہا, اللہ کی تسبیح بھی بیان کرنا چاہ رہا, تکبیر بھی بیان کرنا چاہ رہا, اور اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہونا چاہ رہا, دنیا سے کٹنا چاہ رہا, تمام حلال چیزوں کو چھوڑنا چاہ رہا ہے, زہد اور تقوی کو اختیار کرنا چاہ رہا ہے, مراقبہ چاہ رہا ہے, وہ تمام عبادتیں نماز میں آ گئیں. نبی پر درود بھیجنا چاہ رہا, نبی پر سلام بھیجنا چاہ رہا, اور توبہ کرنا چاہ رہا ہے, بخشش طلب کرنا چاہ رہا ہے, استغفار کرنا چاہ رہا ہے, اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہ رہا ہے, تو وہ تمام چیزیں نماز میں شامل ہیں. نماز میں قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے, اللہ کی تسبیح بھی بیان ہو رہی ہے, اللہ کی ثنا بھی بیان ہو رہی ہے, اللہ کی تکبیر بھی بیان ہو رہی ہے, سلام بھی پڑھا جا رہا ہے, اس میں سلام بھیجا جا رہا ہے, السلام علیکم ایھا النبی, درود شریف پڑھ رہے ہیں, اللہم صلی علی محمد, توبہ بھی کر رہے ہیں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. توبہ کا بھی عمل ہو رہا ہے. آخر میں جو قید اخیرہ میں بندہ جو دعا کرتا ہے, دعائے معصورہ جو پڑھ رہا ہے, اس میں توبہ ہے. سلام بھی ہے, سلام بھی پھیرا جا رہا ہے, اور پوری توجہ اللہ کی طرف ہے. نماز میں کانسیپٹ یعنی
توجہ ایک ہی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف، اور دنیاوی کوئی کام نہیں ہوتا اس میں، یعنی کہ غیر اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بندہ مخلوق کے ساتھ، عوام کے ساتھ، مسلموں کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، لیکن اس کا پورا روحانی تعلق، اس کا فکری تعلق، ایمانی تعلق اللہ کی بارگاہ سے اس کا تعلق جڑ گیا ہے. اور بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جب پیدا کیا، بنایا، تو اس وقت سے وہ قیام میں ہیں تو قیامت تک قیام میں ہی رہیں. بعض رکوع میں ہیں، بعض سجدے میں ہیں، بعض تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہنا ان کا کام ہے. بعض لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو یہ نمازی گویا کہ ان تمام عبادتوں کو جمع کر رہا ہے، اور تمام عبادتوں کا بھی مجموعہ ہے، اور تمام مخلوقات کی عبادتوں کو بھی جمع کر دیا گیا. یعنی ہر مخلوق الگ الگ طریقے سے اس میں عبادت کر رہی. تمام عبادتوں کو کیسا جمع کیا گیا؟ جیسے مثال کے طور پر دین اسلام کی جو عبادتیں ہیں اس میں ایک روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے. روزے میں کیا ہوتا؟ کھانا پینا حرام ہے. روزے میں، روزے کی جو ٹائمنگ ہے، سحری کے وقت سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا حرام ہے. تو نماز جب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو جاتا تو اس کے لیے کھانا بھی حرام ہے، پانی پینا بھی حرام ہے. گویا کہ روزہ بھی اس میں آ گیا. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وقتیہ طور پہ آپ روزے سے ہیں. سبحان اللہ. ارے روزے میں آدمی دوسرے سے بات کر سکتا، بات کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن نماز کی فضیلت اور کمال کا عالم یہ ہے کہ نماز میں اگر بات کرا تو نماز فاسد، ٹوٹ جاتی ہے، نماز ہوتی ہی نہیں. تو یعنی مکمل طور پر توجہ اللہ کی طرف ہو رہی بند. جیسا سابقہ امتوں میں جو رہبانیت، یعنی دنیا سے بالکل کٹنے کا جو تصور تھا، آبادی کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر لوگ غاروں میں جا کے رہتے تھے، زندگیاں گزارتے. تو یہ 5 نمازیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، کہ اتنے وقت کے لیے بندہ یہ دنیاوی پورے ماحول سے کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کی زندگی کا اس کو مقصد دیا جا رہا ہے کہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری پوری توجہ اللہ کی طرف، جیسا نماز میں تمہاری توجہ اللہ کی طرف. تو اسی لیے نماز کو تمام عبادتوں میں افضل قرار دیا گیا. الصلاۃ معراج المؤمنین کہا گیا، یعنی نماز مومنین کے معراج. زکوٰۃ یعنی کسی غریب کو آپ پیسے دے دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو آپ نماز کے لیے بھی آپ کو پیسے خرچ کرنا پڑتا ہے. وہ کیسے؟ نماز کے لیے لباس کی ضرورت ہے، نماز کے لیے ٹوپی کی ضرورت ہے. تو زکوٰۃ کا پہلو بھی آ گیا، یعنی اللہ کے لیے خرچ کرنے کا جو مفہوم ہے وہ معنی بھی آ گیا. حج میں کیا ہوتا ہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف پورا رخ ہوتا ہے بندے کا، پوری توجہ. تو نماز میں اس کی توجہ، اس کا رخ کعبے کی طرف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی بیک وقت پوری عبادتیں اس میں جمع ہوں گی. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تمام مخلوقات کی عبادتیں بھی آ گئی، یعنی ہر مخلوق الگ الگ طریقے سے عبادت. کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیح بیان کر رہا ہے. تو ہر ایک کی ایک ایک ادا کو اپنا لیے. آپ دیکھیے بعض درختیں یا بعض جانوروں کو اللہ تعالیٰ ایسے بنایا کہ ان کا سر سجدے میں، بعض رکوع کی حالت میں. تو تمام مخلوقات کی عبادتوں کو بھی اس میں جمع کر لیا گیا. فرشتے، تمام مخلوقات جن جن طریقوں سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ پورے طریقوں کو اور پوری عبادتوں کو جمع کر لیا گیا. اس لیے تمام عبادتوں میں افضل ترین ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تمام عبادتوں میں نماز زیادہ پسند تھی. قرۃ عینی فی الصلاۃ آپ نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. کیونکہ روحانی طور پہ بندے کا پورا کنیکشن جو تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، دنیا سے مکمل طور پہ کٹ گیا. اس کے علاوہ کوئی عبادت آپ نہیں بتا سکتے کہ جس میں بالکلیہ طور پہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا. نماز کی روح اور حقیقت کو ہم نہیں سمجھے. نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز ہے کیا چیز اس سے واقف نہیں ہے. 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کا کوئی بھی ظاہری تعلق اور باطنی تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا. ظاہری تعلق کیا ہے؟ آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، کھانا پینا آپ کے لیے حرام ہے،
پیچھے پلٹ کے دیکھ بھی نہیں سکتے, دائیں جانب بائیں جانب بھی نہیں دیکھ سکتے, اوپر بھی نہیں دیکھ سکتے, نیچے نظر ہو یا قبلے کی طرف ہو سامنے. حضرت توجہ اور ارتکاز یعنی پوری اس کی توجہ ایک ہی چیز کی طرف متوجہ کر دی جاتی ہے, یعنی اللہ کی ذات کی طرف. اسی لیے نماز کے ذریعے جو بلندی حاصل ہوگی کسی اور عبادت میں وہ بلندی حاصل ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا محمد بن فضیل عن ابی سفیان طریف السعدی عن ابی نضرۃ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد والسورة من في فريضة أو غيرها. وفي الباب عن علي وعائشة وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق إن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. قال أبو عيسى سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو افتتح الرجل الصلاة ب90 اسما من أسماء الله تعالى ولم يكبر لم يجزه وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه ويسلم إنما الأمر على وجهه. وأبو نضرة اسمه منذر بن مالك بن قطعة. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز کی کنجی طہارت ہے اور اس کو حرام کرنے والی چیز اس کی تحریمہ کیا ہے بھائی؟ تکبیر ہے. یعنی نماز کی وجہ سے جو چیز حرام ہو جاتی نماز شروع کرنے سے وہ کیا ہے؟ تکبیر ہے. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہی نماز کے باہر جو چیزیں حلال تھی وہ حرام ہو جائیں گی. یعنی جو نماز کے منافی جو کام ہے وہ تحلیل ہوا اور اس کو حلال کرنے والی چیز سلام پھیر دینا. سلام پھیرتے ہی نماز مکمل ہوگی. اس کے بعد نماز کے باہر جو چیزیں اس کے لیے جائز تھی پھر وہ جائز ہو جائیں گی. نماز کے اندر جو چیزیں اس کے لیے حرام تھیں جیسا کہ کھانا پینا یا گفتگو کرنا وہ اس کے لیے جائز ہو جائیں گا. اور حضور نے فرمایا کہ ولا صلاۃ کوئی نماز نہیں ہے اس شخص کے لیے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور کوئی سورہ فرض نماز میں یا غیر فرض میں. اور اس باب میں حضرت علی حضرت عائشہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث زیادہ عمدہ ہے سند کے لحاظ سے اور زیادہ صحیح ہے حضرت ابو سعید کی حدیث پر, اور ہم اس کو لکھ چکے ہیں کتاب الوضو کے شروع میں, اور اسی پر عمل ہے اہل علم کے پاس, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اور ان کے بعد جو لوگ ہیں. اور یہی قول ہے سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک, امام شافعی, امام احمد اور امام اسحاق کہ تحریم صلاۃ تکبیر ہے. اللہ اکبر کہنے سے نماز کے باہر جو چیزیں حلال تھی وہ حرام ہو جائیں گی. اور آدمی نماز میں داخل نہیں ہوگا مگر تکبیر سے. تکبیر نیت کر کے جب اللہ اکبر کہے گا دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لے گا تو جب وہ نماز میں داخل ہو گیا انٹری اللہ اکبر اللہ کی بڑائی سے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر محمد بن ابان کو یہ کہتے ہوئے سنا, وہ کہتے ہیں کہ میں عبد الرحمن بن مہدی کو کہتے ہوئے سنا اگر کوئی آدمی نماز کو شروع کرے اللہ کے ناموں میں سے 90 ناموں کے ذریعے اور وہ اللہ اکبر نہ کہیں تو وہ اس کے لیے کافی نہیں ہو رہا ہے. اور اگر وہ بے وضو ہو جائے سلام پھیرنے سے پہلے تو میں اس کو حکم دوں گا کہ وہ وضو کرے پھر اپنی جگہ واپس آئیں پھر اور سلام پھیریں. بے شک یہ معاملہ اعلیٰ وجہی ان کے طریقے پر ہیں. وضو کرے پھر آئے اپنی جگہ پر سلام پھیرے, اس کا مطلب یعنی کوئی شخص اگر بے وضو ہو گیا نماز کے باہر کب آئیں گا سلام پھیرنے سے آتا نا, سلام پھیرنے سے پہلے اگر بے وضو ہو گیا تو نماز تو ادا نہیں ہوئی نا, پھر وضو بنا کے آئے گا اپنے مقام پھر سلام پھیرے گا. تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے بھائی. احناف کے پاس کیا ہے خروج بھی سنائی ہی, اگر کوئی آمدن ایسا کیا ہے وضو توڑ لیا آمدن اگر پورے چیزیں پڑھنے کے بعد تو اس کی نماز ادا ہو جائیں گی. برہانہ سلام پھیرنا واجب ہے افضل ہے. یعنی ابھی آپ جو فرمائی حدیث میں پورا پڑھ لیجیے. اب یہ اس حدیث میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر جو کہہ دینا, تکبیر تحریمہ کیا ہے؟
یہ ارکان میں سے ہی اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے؟ تو احناف کے پاس کوئی دوسرا لفظ بھی بول سکتے، اللہ اجل، اللہ اعظم، ایسا نام جس میں اللہ کی بڑائی معلوم، لیکن اللہ اکبر کہنا یہی زیادہ افضل ہے، یہ لفظ استعمال کرنا۔ اور یہ تکبیر تحریمہ یہ فرض ہیں، اس سے نماز شروع ہوتی ہے، نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آغاز نماز کے لیے اللہ اکبر بولنا ہی ضروری ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جیسا کہ ابھی آپ، اللہ اجل، اللہ اعظم، یعنی ایسا نام جس میں اللہ کی کبریائی بڑائی معلوم ہو، تو یہ کس میں کب بول کسی اور کو اس نام کے ساتھ متصف نہ کیا جا سکے۔ نہیں، یہ کب بول سکتے نماز میں، کب بولنے کی اجازت ہے؟ نہیں بھائی، اگر کوئی اللہ اکبر کے بجائے اللہ اجل بول کے شروع کرا تو بھی کر سکتے۔ تکبیر تحریمہ میں بولتے ہاں، یعنی نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اللہ اکبر بول کر ہم نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، تو بجائے اللہ اکبر کے اگر کوئی اللہ اجل یا اللہ اعظم کہے تو بھی نماز ہو جائیں گی اس کی۔ بہتر افضل یہ ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے۔ اب بعض ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ بھائی اللہ اکبر ہی سے ہوں گی نماز، دوسرا استعمال کرا تو ہوتی نہیں اس کی۔ تو بہرحال یہ اہم ترین باب ہے کہ نماز کا آغاز کیسے ہوتا ہے، اس کا اختتام کیسا ہونا چاہیے، اور نماز میں بندے کو جو بندگی کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ اہم ترین تعلیم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ نماز سے بہتر اور افضل کوئی اور عبادت نہیں ہے، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہ رہا کہ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ نماز کی طرف جلدی کرتے، آپ نفل نماز ادا کرتے۔ مختلف نمازیں بتائی گئی ہے، انشاءاللہ اس کا بیان بھی آگے آئے گا۔ صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ، صلاۃ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، چاش کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، تہجد کی نماز، نوافل بھی گئی ہیں، صلاۃ التسبیح الگ ہیں، انشاءاللہ اس کے پورے تفصیلی بیان آگے آئیں گے۔ لیکن آج کے درس میں جو امت کے لیے جو اہم درس ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کو ہم سمجھیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور نماز کس کیفیت کے ساتھ ہم کو ادا کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی بات ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر تم یہ نہیں دیکھ سکتے، یہ تصور نہیں کر سکتے، تو کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یعنی جیسا خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے یہ کیفیت سے، اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک بادشاہ اس کو دیکھ رہا ہے تو آدمی کیسا ڈسپلن اختیار کرتا ہے، منظم ہو جاتا ہے، پوری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ ہر لمحہ ہر لحظہ تم کو دیکھ رہا ہے، تو تم کو چاہیے کہ نماز پوری توجہ، پورے اخلاص اور پوری انہماک، پورے استغراق اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم کعبۃ اللہ ہمارے چہرے کا قبلہ ہیں، ہمارے ظاہر کا قبلہ ہیں، تو اللہ کی ذات کو ہمارے دل کا قبلہ بنائیں، یعنی دل اللہ کی طرف متوجہ ہوں، چہرہ کعبے کی طرف ہمارا متوجہ ہے، ہمارا سر زمین پر ٹک رہا، یعنی جبین نیاز کو ہم جھکا رہے ہیں، تو دل کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں۔ جس طرح تم اپنا جسم جھکا رہے ہو نماز میں اللہ کے سامنے، تو اسی طرح دل کو جھکا دو۔ دل کے تمام توجہات، تمام تفکرات اللہ کی طرف ہونا چاہیے نماز میں، لیکن پورے خیالات دنیا کے ہیں، تو یہ خشوع خضوع کے خلاف بات ہے۔ نماز ایسے پڑھیں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ تصور پیدا کریں۔ تو پہلی منزل مشاہدہ ہے، جبکہ دوسری منزل مراقبہ ہے۔ پورے قرآن و حدیث کا خلاصہ الحمدللہ نماز جیسی اہم ترین عبادت میں اس کو جمع کر دیا گیا کہ نماز میں بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، یہی نماز کا اصل مقصد ہے، نماز کی روح ہے، بندگی کی تعلیم دی گئی۔ اور نماز میں ایک ایک چیز پر غور کریں کہ رکوع کس طرح ادا کرنا چاہیے، سجدہ کس طرح کرنا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، پورے آداب کو ملحوظ رکھیں اور پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے ارکان نماز اچھی طرح ادا کرنا چاہیے،
تیزی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، یعنی تعدیل ارکان کو بھی ہم ملحوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، عالم کے سارے مسلمانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، احادیث شریفہ اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں، عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو امن عطا فرمائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے اس کام کو قبول فرمائیں اور اس کے ذریعے تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔